اور جس طرح بھی مبشر یاس صاحب بتا رہے تھے، یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے بتا مجھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سالہ دور خلافت ہے، اور اس میں ہر روز جو ہے وہ ایک نئی فتح، ایک نئے اس کے کارنامے کے طور پہ ابھرا ہے، سامنے آیا ہے. تو اسے اتنے مختصر سی گفتگو میں سمیٹنا یقیناً یہ مجبوری ہے وقت کی، جس کی وجہ سے کرنا پڑا، ورنہ تو جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس طرح کل حضور نے بھی بتایا ہے خطبے میں اپنے، فرمایا ہے کہ کئی ہزار صفحات کے اوپر حضور کے جو فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، خطبات لاکھوں صفحات کے اوپر جو ہے وہ محیط ہیں، اور حضور کے دیگر کارنامے بھی ان کا بیان ظاہر بہت سی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی. بالکل. اور میں تو یہ بھی ہے کہ جو حضور نے جس طرح سے کل حضور کے انوار العلوم خاص طور پہ ترجمے کی طرف حضور نے توجہ دلائی ہے کل، تو اس سے تو بالکل ایک نئی ڈائمنشن جو ہے وہ کھلے گی، اور اس پیش گوئی کے جو بہت سے انقلابی پہلو میں سمجھتا ہوں کہ اب سامنے آنے کا وقت آیا ہے، اور انشاءاللہ سامنے آئے گا جلد. تو ابھی جس طرح سید مبشر یاس صاحب نے اپنی گفتگو میں کشمیر کے حوالے سے بات کی اور دیگر مسلم ممالک کے حوالے سے بات کی، تو یہ بات بڑی غور طلب ہے اور توجہ طلب ہے کہ جہاں کہیں پہ بات آئی ہے مسلمانوں کی یا اسلام کی، تو جس طرح کے چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی احیاء اسلام تھا، اسلام کے جسم میں ایک نئی روح پھونکنا تھا، اور جو پیش گوئی مسلم موعود ہے وہ بھی در حقیقت کوئی حضور علیہ السلام کی ذات سے یا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس میں بھی ہم نے بھی الفاظ بھی پڑھے اور سنے کہ اس میں بھی جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ پیش گوئی جو خبر حضرت مسیح علیہ السلام کو دی ایک بیٹے کی ولادت کی. تو جہاں پہ اسلام کی بات آئی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس کو کہنا چاہیے. تو ابھی جس طرح کشمیر کی بات ہو رہی تھی، جہاں پہ ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں، لیکن جب کشمیر کی بات ہوتی ہے، آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بات ہوتی ہے، تو ایک چیز جو خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس دور میں آج کل جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ دو ملکوں کی جو آپس میں ایک کشیدگی ہے وہ ذہن میں آتی ہے. ہم جب کشمیر کی یا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ غیر منقسم ہندوستان کے دور کی بات ہو رہی ہے. یہ 1930 کی بات ہے، یہ 30 کی دہائیوں کی بات ہے، جب غیر منقسم ہندوستان تھا، پاکستان اور بھارت وجود میں نہیں آئے تھے. اس لیے اس وقت جب کشمیری مسلمانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے تو وہ پیورلی مسلمانوں کے، مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے انہیں ان کی رہنمائی کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، یہ اس کا ذکر ہے. اور اس میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے صدر بھی بنے، اور بڑے بصد اصرار، خاص طور پہ اس وقت کے جو سرکردہ لوگ تھے جن میں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی شامل تھے، ان کے کہنے پر اس وقت ہم آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا، یعنی کہ اس وقت جو گورنمنٹ آف انڈیا تھی، برٹش انڈیا فارن اینڈ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی جو پولیٹیکل برانچ ہے، اس کے کچھ ڈاکیومنٹس دکھائیں گے جس میں انہوں نے ایکٹیویٹیز آف دی آل انڈیا کشمیر کمیٹی ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. آپ کو آپ کی اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہوگا، اس کو ہم تھوڑا قریب سے بھی دیکھیں گے. تو یہ ہے وہ فائل جس میں گورنمنٹ آف انڈیا فارن اینڈ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے پولیٹیکل برانچ کی، جس میں ایکٹیویٹیز آف دی آل انڈیا کشمیر کمیٹی انہوں نے محفوظ کر رکھی ہیں. اور اس میں اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اسے کچھ صفحات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے اوپر اگرچہ آپ کو سیکرٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اب یہ عام اس میں ہے، عوام اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم برٹش لائبریری کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ ملے ہیں اور انہوں نے اجازت بھی دی ہے. یہاں دیکھیں اس رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ اباؤٹ 15 members including Bashir Uddin Mahmood, head of the Ahmadiyya community, are reported to have attended. یہ چل رہا ہے اس کمیٹی کے اجلاس کا ذکر. وہ کہتے ہیں I am desired to inform you that the government of India have received information that a meeting of the All India Kashmir Association was held in Lahore on the 29th ultimo. About 15 members including Bashir Uddin Mahmood, head of the Ahmadiyya community, are reported to have attended. It was decided at the meeting that the various political organizations اور پھر آگے مزید اس کی تفصیل ہے. اگلے صفحے پہ اگر ہم جاتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی آگے چل رہی ہے بات. The report goes on to say، یہ جو انڈرلائنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، The report goes on to say that the main object underlying the reviving of the association، یعنی All India Kashmir Association، is to start agitation in Kashmir on fresh lines. Mirza Mahmood is reported to have sanctioned a large sum of money for the renewed agitation. اور پھر اس میں اگر ہم آگے مزید چلیں تو ایک اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خط ہے ایل ای لانگ کی طرف سے لکھا گیا ٹو دا پرائم منسٹر.
اس میں لکھا ہے کہ اباؤٹ 15 ممبرز انکلوڈنگ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیڈ آف دی احمدیہ کمیونٹی آر رپورٹڈ ٹو ہیو اٹینڈڈ دی میٹنگ. اور پھر آگے فردر جو انڈر لائنڈ ہے کہ اس میں انہوں نے جو نیڈ بتائی ہے کہ وہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک صفحہ آگے غالباً چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم واپس اسی پیج پہ جائیں گے جہاں پہ پلیز ریفر ٹو لینڈ سیکرٹ ڈیمی آفیشیل لیٹر, نمبر آگے دیا ہوا ہے 25 June 1936. There was a meeting of the association at Lorang's restaurant in Lahore on the 29th April last. Apparently Mirza Bashiruddin Mahmud of Qadian presided. We know of 11 others who were present, of whom the better known are Sayyid Habib of the Siyasat, Sheikh Bashir Ahmed Advocate, President of the Ahmadiyya Organization, Chaudhry Asadullah Khan, brother of the Honorable Sir Muhammad Zafrullah Khan, and Pir Akbar Ali. The last two are Ahmadis and members of the Punjab Legislative Council. Or the meeting discussed the possibility of an independent assembly in Kashmir. اور پھر آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلے صفحے پر جہاں پہ اسی خط میں بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے nothing that the organizers of the meeting of the 29th of April have so far done brings them up against the provisions of any law. تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایسے الزامات کی بھی یہاں پہ تردید ہو رہی ہے جس میں یہ بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں. جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم الشان خدمات سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ شاید انہوں نے کوئی لالسنس کا نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی سہارا لیا کیا. تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ان ڈاکیومنٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ایٹ دا فور فرنٹ وین اٹ کیم ٹو دا رائٹس آف مسلمز ان کشمیر اینی ویئر ان دا ورلڈ, ایکچولی کہیں پہ دنیا میں جب مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوئی ہے. دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا وہ قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا. تو یہ ایک ڈاکیومنٹ تھا جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے, اور اس میں جس طرح کہ میں نے کریڈٹ کیا برٹش لائبریری کو, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں, بڑا کارنامہ کیا انہوں نے, اور دوسری بات ہے کہ اس کے ہمیں انہوں نے اجازت دی دکھانے کی. آگے چلیں گے عطا المجیب راشد صاحب. تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کالرز کی طرف چلیں, اور ایک درخواست میں کالر سے پہلے کر لوں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالرز آ رہے ہیں اور ان کے سوالات کی نوعیت بھی مجھے بریفلی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. میں درخواست کروں گا کہ آج کے ٹاپک سے متعلقہ جو سوالات ہیں ہم ان کو پرائیورٹی دیں گے اور انہی سے ہم آغاز کریں گے, اور پھر اگر وقت بچے گا تو دوسرے سوالات کی طرف جائیں گے. لیکن اپنے ناظرین سے میری درخواست ہے, جس طرح کسی بھی مجلس کے آداب ہوتے ہیں, اس مجلس میں بھی مناسب یہ معلوم ہوگا کہ جس موضوع پہ بات چل رہی ہو اس پہ اگر بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. ہاؤیور ہمارے دوسرے ناظرین, ایسے غیر جماعت ناظرین جو پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں کال ان کر رہے ہیں, وہ اگر کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ضرور وقت نکال کے ان کے ساتھ بھی بات کی جائے.